اجمل خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ میرا تو خیال تھا کچھ دیر علی نواز صاحب کو ریسٹ کروا دیا جاتا اور پھر میری تقریر کروائی جاتی، کافی انہوں نے زور لگایا۔ ہمیں مل کے آج پاکستان بنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جو تانے تشنے ہیں اسے کر کے اور اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ میں شروع تو آپ کی اجازت کہتے ہیں جسے شہر کے سب لوگ مسیحا، کہتے ہیں جسے شہر کے سب لوگ مسیحا، وہ شخص میرے درد سے انجان سا کیوں ہے؟ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا صنم ہے تو پھر انسان کیوں ہے؟ میری سر گزارش ہوگی کہ بجٹ کے اعداد و شمار پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی، میرے کولیگ نے یقیناً بہت ساری باتیں شکوہ جو آپ شکوہ میں ہماری گزر رہی ہیں، یہ بجٹ سپیچز بھی، میں صرف زراعت سے متعلق بات کروں گا سر۔ میں اتنا بڑا کوئی معیشت کا وہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں حکومت کے گزشتہ 3 سالوں کے ریونیو اکٹھا کرنے کے، وہ یقیناً 20% اور اس دفعہ 24% اضافے کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ خصوصی کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے اور اس ہدایت میں یہ ضرور ساتھ میں ان کے دل میں جگہ پیدا کرے کہ زراعت اصل میں اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمیں اس پاکستان کی زرعی جو جی ڈی پی ہے اس میں الحمدللہ جناب اسپیکر صاحب تشریف لائے ہیں اور یقیناً ہمارے استاد اسپیکر ہیں، تو میں امید کروں گا کہ زراعت کے لیے اپنی فراخ دلی کا سر زرعی شعبہ الحمدللہ 19% جی ڈی پی کا اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور اس پہ 42% کے قریب جو لیبر فورس ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ وزیر خزانہ صاحب خود یہ فرما رہے تھے، سر آپ متوجہ ہوں گے، سر جناب اسپیکر آپ متوجہ ہوں گے، جناب اسپیکر متوجہ ہوں گے، منسٹر تو کوئی ہے نہیں، آپ ہی نوٹ کر لیں گے کیونکہ آپ کے دل میں درد ہے کچھ زراعت کا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ جی پلیز جناب اسپیکر آپ کے وزیر خزانہ نے خود ہی فرمایا، یہ کوئی میں ایسی سپیچ نہیں کر رہا جس جگہ سے میں نے کوئی علیحدہ کوئی بات لی ہوئی یا اختلافی نوٹ لیا ہو، کہ ہمارے ملک میں فوڈ ڈیفیسٹ کی باسکٹ بن گیا ہے، اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سال بمپر کراپس ہوئی، دوسری طرف آنے والے سال کے لیے ہم 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ سر یہ کنٹراڈکشن کا مجھے ایک سمجھ نہیں آئی، جب یہ زراعت کا ملک ہے اور ہمیں یہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ میں سر اپنا جناب کیونکہ زراعت سے اگر منسلک ہیں آپ لوگ، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنی یونٹی دکھایا کریں تاکہ وہاں پہ بیٹھے سپیکر صاحب کو اور اس اقتدار کے منصب پہ بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ زراعت بھی ایک اتحاد کا نام ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ سر ہر سال آبادی 2.4% بڑھ رہی ہے، اگر یہی ریشو رہی اور جیسے ہم پچھلی دفعہ 28 ملین ٹن ہمارے ملک کی گندم ہوئی اور اب 30 لاکھ من ہم گندم پھر امپورٹ کرنے جا رہے ہیں،
تو یہ آنے والا وقت مزید مشکلات پیدا کرے گا. خدا را گزارش ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اتنی دیر سے جاگتے ہیں کہ جب کاشت کا وقت تھا اس وقت تو اس کا ریٹ 1400 روپے تھا اور جب برداشت کا وقت یا پروکیورمنٹ کا وقت آیا تو اس کا ریٹ 1800 روپے کر دیا گیا. سر ہمیں اپنے وقت کا تعین کرنا ہے کہ کس وقت ہم نے زراعت پیشہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر یہی ریٹ کاشت کے وقت ستمبر میں یہ کر دیا جاتا ہے جس کی ریکمنڈیشن آپ بھی بھیجتے رہے میں اس کی تائید کروں گا، لیکن ہمارے ہاں کچھ وہاں پہ جو کچن کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زراعت پیشہ لوگوں کی آواز وہاں پہ سننے نہیں دیتے. میری آپ سے گزارش ہے، میں اس پہ لمبا نہیں جاتا جی، میں آپ سے ایک چھوٹا سا کمپیریزن دے دیتا ہوں. سر انڈیا میں اس وقت جو گندم کی اوسط پیداوار ہے وہ 51 من پر ایکڑ ہے اور ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے وہ سر 29 من پر ایکڑ ہے. چاول کی پیداوار ہمارے ہاں 50 من ہے، انڈیا کے اندر 64 من ہے. سر ایسے ہی گنے کی پیداوار ہمارے ہاں 656 من ہے اور انڈیا میں 796 من کے قریب پر ایکڑ نکلتی ہے. سر اس سارے اعداد و شمار کو اگر جمع کریں سر تو گندم 76% پروڈکٹیوٹی میں وہ زیادہ لے رہا ہے، تقریباً چاول میں وہ 28% زیادہ لے رہا ہے. سر ایسے ہی 21% وہ زیادہ گنے میں لے رہا ہے. میری سر گزارش ہوگی کہ آؤ مل کے ہم اس طرف لے کے جائیں معاشرے کو جس معاشرے میں یہ جو تانے تشنے اور یہاں پہ 4 دن جس کا مجھے بے حد افسوس ہے. ہم نے بھی اس اسمبلی میں اب 15واں سال ہے جو یہاں پہ ایک دوسرے پہ بہتان دراز کی گئی، گالم گلوچ کیا گیا. سر ایسا سین اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور اس کے لیے میں سر آخر میں آپ کے لیے ایک شعر ضرور گزارش کروں گا. میں پہلے چند گزارشات کر دوں. سر چائنا میں اگر آپ نے کسان کو پروگریسو فارمر کی طرف لے کے جانا ہے تو سر ہمیں انہیں سبسیڈائز کرنا پڑے گا. سر میں چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں کہ چائنا میں ذمہ دار کو پر ایکڑ 94,000 روپے سبسڈی دی جاتی ہے. آرڈر پلیز. سر یو ایس اے میں اسے 85,000 روپے سبسڈی دی جاتی ہے. میرے بھائی یہ سن لیں کہ انڈیا میں 19,000 روپے پر ایکڑ سبسڈی دی جاتی ہے اور یہاں کے ذمہ دار کو صرف $27 جس کی قیمت 4,000 روپے بنتی ہے صرف وہ سبسڈی دی جاتی ہے. سر خدا را یہ مجبور اور معذوب لوگوں کو، یہ جو ذمہ دار یا کسان یا فارمر ہے یہ معذوب اور مجبور لوگ ہیں، ان کے اوپر اپنے وسط قلب سے جیسے کسی آپ ریل اسٹیٹ والے کو جیسے 1 کروڑ گھر بنانے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح ذمہ دار کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں جس سے اس ملک کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو. سر میں آپ کو مثال کے میں صرف آپ کو گندم کی مثال دے دیتا ہوں. سر فیگر سب دیتے ہیں، ضرور تنقید کریں ایک دوسرے پہ. سر ڈالر کی قیمت بڑھنے سے 35% کا فرق پڑا ہے. آج یہ کہتے ہیں جی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں گنے کو 22% اضافہ ہوا، گندم کی اضافہ جو ہے وہ یقیناً اور بہتر ہو گیا، مکئی میں یہ اضافہ ہوا تو اس 35% جو انفلیشن ہوئی ہے جس سے اسے بیچاری 11 منٹ ہو گئے آپ کے. نہیں سر یہ سر 6 منٹ ہوئے سر. آپ کے بھائی علی نواز بولتے رہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے سر، لیکن آپ مجھے کوئی نہیں، میں بتاؤں نا جی ابھی چونکہ نہیں سر یہ آپ کو بتایا تو میں سر آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ 6 منٹ ہوئے، 5.5 منٹ ہوئے. سر میں گزارش کروں گا آپ بھی سفارش کرتے ہیں اگر زراعت کی بات نہیں، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں. سر بسم اللہ کرے جی، فرمائے جی.
نہیں سر، مجھے آپ سے بہت توقع تھی کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں وہ شعر آخر میں جو پڑھنا ہے پہلے پڑھ دوں تو میرا خیال ختم ہو جائے گا کام۔ سر اگر یہ گندم کا ریٹ کاشت کے وقت اگر ہو جاتا تو آج ہمیں جو یقیناً اتنا بڑا ایکسپورٹ کرنا پڑا ہے اس باسکٹ میں، جتنی بڑی گندم ہمیں اب منگوانی پڑ رہی ہے، اور آج ہی اس میں آپ کی کیبنٹ کمیٹی میں ہوا ہے، تو شاید سر یہ ڈیفیسٹ نہ ہوتا۔ سر اگر ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ اگلی دفعہ کاشت پہ اس کی 2000 روپے ریٹ کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی کروں گا کہ پاکستان کا کسان اس ملک میں گندم میں خود کفیل ہو جائے گا۔ سر بلکہ آپ نے جو یہ ریکمنڈیشن لکھی ہے نا، آپ مجھے یہ ادھر دے بھی دے اور میں اس کو کمیٹی بھی بھیجتا ہوں۔ سر تھینک یو۔ سر 22% لاپا جا رہا ہے کہ جناب 22% گنا زیادہ ہو گیا۔ سر میں تو حیران ہوں کہ 22% گنا کہاں گیا، اس کو چوہے کھا گئے یا کوئی جے ٹی کھا گیا، کوئی پی ٹی کھا گیا، پی ٹی آئی ماسٹر کھا گیا، کون کھا گیا اس کو کہ وہ سر ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا۔ 22% گنے کا اضافہ تو ہو رہا ہے اور بچارے اس ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سر 110 روپے کی چینی مل رہی ہے۔ سر خدا را اس سسٹم کو بہتر کریں کہ یہ عوام تک چیزیں پہنچ سکیں۔ سر آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ پلان جو بڑی محنت سے بنایا جا رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسان کارڈ کی جگہ وہ کسان ڈکار بن جائے۔ وہ کارڈ اور ڈکار میں صرف ڈال کو پیچھے کرنا ہے آپ نے۔ تو ہمارے کسان کے ساتھ جس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا پنجاب گورنمنٹ، سر آپ متوجہ ہوں گے جی پلیز۔ سر آپ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ریلیف دیا کہ پنجاب گورنمنٹ ایگریکلچر ایکسٹینشن 3 سال پر محیط پروگرام ہے جس کی مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، اور اس سال میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے جو پی نٹ ہے۔ سر یہ 18 سال کا پروگرام ہے یا سر 2 سال کا 1 سال کا پروگرام ہے؟ سر ایسے چھوٹے چھوٹے سے فیگرز جو کا منہ بند کیا جاتا ہے، خدا را سر اس میں وسط قلب کا مظاہرہ کریں۔ سر 47 ارب روپے کے واٹر کورسز کا پلان دیا گیا جو آج سے 5 سال پہلے دیا گیا تھا۔ آج سر اس میں آج اس میں سر 3 سالوں میں صرف 10 ارب روپے اور 47 ارب میں سے ہوئے، اور اس سال اس میں صرف 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سر میری گزارش ہے کہ 12 سے 15 سال میں یہ پیسے واٹر کورسز پہ استعمال ہوں گے۔ سر خدا را اس کے پر غور کریں اور اس سسٹم کو، اس ریڑھ کی ہڈی کو اور مضبوط کریں۔ سر مجھے پتہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، میں سر ایک نہیں، آپ جو چونکہ ایگریکلچر میں بول رہے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ یہ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ سر گزشتہ سال میں آپ سے سر سر گندم کی فصل جو بیج تھا وہ سر 11 لاکھ ٹن بیج کی ضرورت تھی۔ میں سر یہ آپ سے اس لیے یہ فکر دے رہا ہوں کہ آپ نے بھی اس میں بہت ساتھ چل کے کوشش کی ہے، لیکن صرف 48,000 ٹن 11 لاکھ ٹن کی جگہ صرف 48,000 ٹن اچھا معیاری بیج جو ہے وہ ذمہ دار کو دیا گیا۔ سر ہمیں شدت سے ضرورت ہے کہ ہم بیج کی پیداوار میں کوالٹی سیڈ پیدا کریں۔ کوالٹی سیڈ جب پیدا کریں سر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ وی نیڈ ناٹ دی سبسڈی، ہمیں تو پروڈکٹیوٹی چاہیے، اور اس پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کا 50% بیج اس کا حصہ ہوتا ہے۔ سر میں آگے آ جاؤں سر، مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پلیز آپ پلیز کوشش کریں۔ ہمارے 1.5 کروڑ بیلز تھی جب آپ کی حکومت آئی،
پھر وہ 94 لاکھ ہوئی، اور سر افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر وہ 91 لاکھ ہوئی، اور کیا اب سازش آپ کی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، آج وہ 56 لاکھ بیلز ہوئی ہیں، اور ان 56 لاکھ بیل میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل اونرز کو بہت بڑا جی تھینک یو. میں سر آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. سر یہ تو آپ اپنی مہربانی فرمائیں گے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کا کہنا فرض بنتا ہے میرا سننا. دوسرے لوگوں نے بھی بول رہا ہے نا جی. میں کیا سر 1.5 کروڑ بیلز کی جگہ اب 62 لاکھ بیلز ہوئی ہیں. سر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج اتنا بڑا اس ٹیکس کے اندر زیادتی کی گئی ہے کہ بینولا کے تیل کے اوپر 17% ٹیکس جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے. اگر سر اسے فوری طور پہ نہ ختم کیا جائے تو ذمہ دار کی پھٹی کی قیمت آپ کو مناسب نہیں ملے گی. مجھے افسوس ہے کہ عمران خان صاحب ملتان میں گئے، شاید وہاں پہ انہوں نے کاٹن کی جو پرائس تھی وہ اناؤنس کرنی تھی، لیکن کون سی لوگ تھے جنہوں نے انہیں کاٹن کی اس پرائس کو اناؤنس نہیں کرنے دیا. سر یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. سر میں گزارش کروں گا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مونسینٹو ایک ادارہ ہے جس نے بی ٹی کاٹن کو انٹروڈیوس کروایا، بلا کے اور انہیں ریکویسٹ کریں کہ اس بی ٹی 2 بی ٹی 3 کا سیڈ وہ انٹروڈیوس کرا دے تو ہمارے ملک کا ریونیو الحمدللہ 300 500 ارب. تھینک یو جی. آپ یہ جو آپ کے پاس وہ مجھے دے دیں. سر سال کے بعد باری آتی ہے، سال کے بعد باری آتی ہے، اور آپ جیسا شفیق بیٹھا ہو اور مجھے یہ زراعت کے لیے اصل میں دیکھیں آپ کے صاحبان بیٹھے ہیں. سر 22 25 منٹ لوگ بولے، آپ مہربانی فرمائیں. سر نوٹ کر لیجیے. چلے سر میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں، میں آگے چلا جاتا ہوں، ٹیوبل پہ چلا جاتا ہوں. سر ٹیوبل کا ریٹ آج سے پہلے 3 سال پہلے سر 5 روپے 35 پیسے تھا. آج سر وہی ریٹ آپ یقین جانے 13 روپے 87 پیسے ہے. اور میں آپ کو حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ میرے ٹیوبل کا بل 2,70,000 روپے آیا جب سے میں نے ایگریکلچر شروع کیا ہے. کبھی وہ 2,70,000 روپے نہیں آیا تھا. تو سر میری گزارش ہے کہ ہم زراعت کو اس طرف لے جائیں سر، جو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو اس کی چیزیں ہیں وہ کم کی جائیں، نہ کہ اس کو مہنگا کیا جائے. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں پلیز. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر ملک میں 11 لاکھ صرف ٹیوبل ہیں، اور میری گزارش ہوگی کہ 11 لاکھ ٹیوبلز کو اپنے اس الیکٹریسٹی کا جو بوجھ ہے اس پہ سے نکالنے کی کوشش کریں اور اسے سولر سسٹم پہ لے جائیں، تاکہ وہ سولر سسٹم سے وہ ٹیوبل چل سکے، اور آپ کے اس برڈن پہ بھی جو بجلی کے اوپر بوجھ ہے جو ہے وہ کسان ہے بیئر کرے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اور ذمہ دار کے بھی لیے بہت بڑی آسانی ہو جائے گی. سر کھاتوں کے لیے میں بتا دوں، میں نے بہت آپ کے سامنے بھی شور مچایا ہے. سر 2400 روپے کی جو ڈی اے پی تھی وہ 5600 روپے کی ہوگی. سر جو 1100 روپے کی یوریا تھی وہ 1750 روپے کی 1800 روپے کی ہوگی. خدارا ڈی اے پی میں کم از کم 2000 روپے اور یوریا میں کم از کم 500 روپے سبسڈی دی جائے تاکہ ذمہ دار اپنا اناج پیدا کر سکے. سر میں بالکل اس کی طرح میں اس طرح کرتا ہوں نا، میں آپ کا جو ریکمنڈیشن ہے میں آپ کی کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں، اور اس پہ جو ہاؤس میں بولنے میں میرے ہاؤس میں آخری 2 منٹ جی، میں آخر میں جی میں آپ مختصر کر دیتا ہوں جی. آپ کو شاید یہ فگرز اچھے نہ آپ کا ٹائم ایکسس میں جا رہا ہے، آپ کے 20 منٹس ہو گئے جی. سر بس اس کے بعد میں آپ کو جلدی کرو بس فائنل. میں سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سر زرعی قرضہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. سٹوریج اینڈ کولڈ چین کے لیے جس طرح انڈسٹری کو دیا جاتا ہے سر قرضہ، اسی طرح 5% پہ سٹوریج اور کولڈ چین کے لیے انہیں یہ قرضہ دیا جائے. سر جدید مشینری جو ہے وہ ہماری بنیادی ایک پروڈکٹیوٹی کا بندوبست کرتی ہے، تو ہمیں سر ڈسک ہیرو، لیزر لیولر، کلٹیویٹر، چیزر پو اور سیڈ ڈرل اور روٹاویٹر پہ
بلا سود قرضے دینے چاہیے کسان کو تاکہ وہ اپنی نئی انوویشن اور نئی ٹیکنالوجیز میں آ سکے. سر آخر میں سپورٹ پرائس کے لیے آپ کو عرض کروں گا کہ 4 جو کراپس ہیں 5 کارن ویٹ کی تو ہے شوگر کین اور اپنا چاول اس کی جو ہے سپورٹ پرائس ضرور مقرر ہونی چاہیے. سر آخر میں بس آپ سے آخری ریکمنڈیشنز دے دیتا ہوں. میں لمبی چوڑی تھی لیکن آپ کی جلدی کی وجہ سے اس کو کاٹی. گندم کی قیمت سر 2000 روپے ہو جانی چاہیے. معیاری بیج کم قیمت پر مہیا ہونا چاہیے. ٹیوبویل کے لیے بجلی کے نرخ کم ہونے چاہیے. کسان کی جدید مشینری کے لیے بلا سود قرضے دینے چاہیے. کھاد اور ٹریکٹر کی قیمت میں سبسڈی دینی چاہیے. سپورٹ پرائسز مقرر کرنی چاہیے. میجر کراپس کی سٹوریج اینڈ کولڈ چین کے لیے 5% پہ قرضے دیے جائیں. تھینک یو جی. آپ مجھے یہ رپورٹ پلے دے دیجیے. جی سید فضل حسن شاہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ آپ مجھے دے دیں, یہ رپورٹ مجھے دے دیں پلیز. تھینک یو جی. جناب